بہت ساری عورتیں وہ پریگننسی کے دوران اور دودھ پلاتے وقت کوئی دوائی لینا نہیں پسند کرتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ظاہر بچے کے اندر جائے گی دوائی. چائلڈ برتھ یا بچے کو پیدا کرنا ایک بہت بڑا ایک میریکل ہے جو ہر سیکنڈ میں جی جی بہت بڑا مرحلہ ہے. جو صحت مند بچہ پیدا ہو جانا ہی بہت, چاہے وہ پہلا بچہ ہو, دوسرا بچہ ہو, تیسرا بچہ ہو, پانچواں بچہ ہو, ہر دفعہ جب عورت ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اس کی پوری فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے, اس کے اوپر دماغی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بہت سٹریس پڑتا ہے. السلام علیکم ناظرین. once again we have the pleasure of Dr. Sofia Kareem in our studio here at Vlog. She is a member of the Royal College of Psychiatrists. باقی ڈگری میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ان کی, اور یہ she is a consultant psychiatrist working in United Kingdom for the last many years. So welcome Dr. Sofia. Thank you very much for coming. Postnatal depression کے بارے میں تو ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ اس کی ٹریٹمنٹ پہ روشنی ڈالیے. علاج کیسا؟ علاج جو ہے اس کا کئی زاویوں سے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ان زاویوں کو سمجھنے کے لیے ایک پروفیشنل کا اچھی ہسٹری لینا ضروری ہے. درست. اس ہسٹری میں نہ صرف علامات کو مد نظر رکھنا چاہیے, مگر جس انوائرمنٹ میں وہ ہیں, جو ان کی فیملی کی سپورٹ ہے یا اور دقتیں جو ان کی زندگی میں ان کو درپیش ہیں, وہ سب کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, ان کو ہسٹری کا ایک حصہ بنانا چاہیے. ٹریٹمنٹ میں دوائیوں کا بہت ایک اہم کردار ہے, اسپیشلی اگر سیویرٹی ڈپریشن کی زیادہ ہو تو. دوائیوں میں SSRIs ہیں جو کہ کافی استعمال ہوتے ہیں, اور گروپس ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کے جو استعمال ہوتے ہیں. وہ جو علامات ہیں ان کی سیویرٹی اس کے حساب سے پرسکرائب کی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگ ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبلی سو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں دوائیاں لینے میں, خاص طور پہ وہ عورتیں جو اپنا بچے کو بریسٹ فیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں. جی بالکل. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت ساری عورتیں وہ پریگننسی کے دوران اور دودھ پلاتے وقت کوئی دوائی لینا نہیں پسند کرتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ظاہر بچے کے اندر جائے گی دوائی, اور حتی امکان تک اوائڈ بھی کرنا چاہیے. اوائڈ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. مگر اگر آپ کی ڈپریشن کی علامات اتنی سیویئر ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اپنے بچے کو یا خود کو توجہ دے ہی نہیں سک رہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دوائی لے لیں, اور وہ دوائی لے لیں جو کم سیکریٹ ہوتی ہے دودھ میں, یا آپ کی پریگننسی میں کم اثر انداز ہوتی ہے. اثر انداز تو ظاہر ساری دوائیاں کرتی ہیں, مگر زیادہ یا کم کا ایک پروپورشن ہوتا ہے. تو ایویڈنس بیس ہے ہمارے پاس کچھ دوائیوں کا. ریسرچ ہے obviously پریگننٹ عورتوں پہ تو ہم کوئی ریسرچ یا ٹرائلز کرتے نہیں, مگر ریٹروسپیکٹیولی یعنی پیچھے دیکھتے ہوئے آپ ان عورتوں کی اسٹڈیز ہو چکی ہیں جنہوں نے یہ دوائیاں استعمال کی ہیں اور وہ ایکسیڈنٹلی پریگننٹ ہو گئی. ہاں, وہ ایکسیڈنٹلی پریگننٹ ہو گئی, یا انہوں نے دوائیاں لیں اور ان کو پھر انکلوڈ کر لیا گیا کسی اسٹڈی میں, یا وہ دودھ پلاتے وقت بچے کی وہ پھر دوائیاں لے رہی ہیں. تو ان سٹڈیز سے کئی دوائیوں کی ایسی آپ کے پاس ایویڈنس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائیاں کم سیکریٹ ہوتی ہیں. سو بیسیکلی رسک ریوارڈ ریشو ہے نا, کہ یعنی کہ کس چیز کا زیادہ فائدہ ہے, کس چیز کا بالکل زیادہ اگر عورت بیمار رہے گی تو وہ اپنے بچوں کی نشو و نما ویسے ہی نہیں کر پائے گی. اچھا, آپ اور کیا مشورہ دیں گی فیملیز کو یا خواتین کو اگر وہ دوا نہ لینا چاہیں تو اور کیا زاویے ہیں؟ دوا بہت ضروری ہے اگر کافی سیویرٹی ہے علامات کی. اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ساتھ چیز چلتی ہے وہ ہے فیملی سپورٹ. درست. اسپیشلی آپ کے شوہر کی سپورٹ, ان لاز کی سپورٹ, آپ کے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی سپورٹ, سوسائٹی کی سپورٹ. درست. کلچرل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ اپریشیٹ کرنا کہ چائلڈ برتھ یا بچے کو پیدا کرنا ایک بہت بڑا ایک میریکل ہے جو ہر سیکنڈ میں. جی بہت بڑا مرحلہ ہے. صحت مند بچہ پیدا ہو جانا ہی بہت, چاہے وہ پہلا بچہ ہو, دوسرا بچہ ہو, تیسرا بچہ ہو, پانچواں بچہ ہو, ہر دفعہ جب عورت ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اس کی پوری فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے, اس کے اوپر
دماغی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بہت اسٹریس پڑتا ہے. تو سائیکو سوشل اسٹریسز بہت بڑھ جی جاتے تو ہیں. یہ اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ سمپیتھیٹک رہنا چاہیے, نہ صرف امیجیٹ فیملی کو جو اس کی فوری فیملی ہے, بلکہ ساری سوسائٹی کو سمپیتھیٹک رہنا تو چاہیے. آپ کیئررز کو انوالو کرتی ہیں ٹریٹمنٹ میں جب ایسی خواتین آپ کے پاس آتی بالکل ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کیسے کی جائے تاکہ وہ پریشان بھی نہ ہو خود, اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہیں. تو آپ ان کو رسک اسیسمنٹ میں بھی انوالو کرتی ہیں, ان کو بتاتے ہیں اگر خاص طور پہ مایوسی ڈیولپ ہوئی ہو؟ بالکل مایوسی ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم آگاہ کرتے ہیں فیملیز کو, شوہر کو, جو والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, جو بھی امیجیٹ فیملی ہے, کہ اگر اس طرح کی مایوسی والے خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر بچے کی طرف کوئی اس طرح کے خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہیں, تو الارم بیلز تو ہیں نا, ریڈ فلیگز ملیں گے آپ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کی خدمات جو ہیں وہ یوز تو اس کو بیماری کے ماڈل سے ہم دیکھیں, اس کو ٹریٹمنٹ کرائیں جی دواؤں سے, اور اس میں ٹاکنگ تھراپیز بھی استعمال نفسیاتی علاج جو ہے, سائیکولوجیکل جو ہے جو باتیں کرنے والی تھراپیز ہوتی ہیں, جو CBT ہے جس کے اندر, وہ سب آپ استعمال کریں. گروپس ہوتے ہیں, بلکہ کئی باہر کے ملکوں میں تو گروپس ہوتے ہیں ایسی خواتین کے ہوا گوئنگ تھرو ڈپریشن, تو سیلف ہیلپ گروپس. جی سیلف ہیلپ گروپس ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ایک میسیج بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا دینا, کہ ایسا قطعی نہیں ہے. یہ بیماریاں ہیں, اس کو بیماریوں کی دیکھیں. ہم آپ کو یہ بیماریاں اسکینس پہ اور ایکس ریز پہ نہیں دکھا سکتے ناظرین, بٹ نیورتھلیس یہ بیماریاں ہیں اور یہ قابل علاج بیماری ہیں. اس سے آپ نسلیں پوری سنوار سکتے ہیں, نہ کہ ایک عورت کی جان بچائیں گے, ایک نسل کو بہتر کریں گے. تو یہاں میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر صوفیہ کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت مہربانی آپ کی آنے میں اسٹوڈیو میں, اور ہم نیکسٹ ویڈیو پوسٹ نیٹل سائیکوسس پہ کریں گے. السلام علیکم.